السلام علیکم، میں حکیم علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں علی حسن دواخانہ۔ آج ہم گینگرین پر بات کریں گے جو کہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے، اور اگر یہ حد سے بڑھ جائے تو اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا اس کی اقسام کتنی ہے اور کون سی قسم اس کی خطرناک ہے۔ تو یاد رکھیں یہ 3 قسم کی ہوتی ہے، ایک ڈرائی گینگرین، ویٹ گینگرین، اور ویٹ گینگرین کی ہی آگے ایک قسم ہے جس کو گیس گینگرین بولتے ہیں۔ ڈرائی گینگرین ایسی گینگرین ہوتی ہے جس میں آرٹری بلاک ہو جاتی ہے، یعنی دل سے تمام حصوں تک خون پہنچانا آرٹریز کا کام ہوتا ہے۔ آرٹری تمام حصوں تک، ہاتھ سے لے کے پاؤں تک، تمام اعضاء تک خون پہنچاتی ہیں۔ جب آرٹری بلاک ہو جاتی ہے، اس کی بلاکیج کی وجہ سے خون کی سپلائی کم ہو جاتی ہے، تو کسی بھی حصے میں جب خون کی سپلائی کم ہوگی تو آکسیجن کی کمی ہو جائے گی۔ جب اس اعضاء کو آکسیجن نہیں ملے گی تو وہ اعضاء آہستہ آہستہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کو گینگرین بولتے ہیں۔ یعنی بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہاتھ کی کچھ انگلیاں یا پاؤں کی کچھ انگلیاں یہ بالکل ہی ڈیڈ اور سیاہ پڑ جاتی ہیں۔ اس کو ڈرائی گینگرین بولتے ہیں، بالکل خشک، اور آہستہ آہستہ یہ سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے، خون نہ پہنچنے کی وجہ سے یہ آہستہ آہستہ ان کے سیلز اور ٹیشو مر جاتے ہیں، اور یہ سکڑتے سکڑتے بالکل ہی جسم سے علیحدہ ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ویٹ گینگرین آتی ہے، یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ ویٹ گینگرین میں وینس بلاکیج ہو جاتی ہے۔ جب وینز بلاک ہوں گی، کیونکہ آرٹری کا کام تھا خون کو تمام اعضاء تک پہنچانا، وینز کا کام ہوتا ہے تمام اعضاء سے خون کو دوبارہ دل تک پہنچانا۔ تو آرٹریز جب بلاک ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے ڈرائی گینگرین پیدا ہوتی ہے۔ جب وینز بلاک ہوں گی تو اس کی وجہ سے ویٹ گینگرین پیدا ہوگی، یعنی خون کی سپلائی تو تمام اعضاء کو مل رہی ہے لیکن بیک سپلائی نہیں جا رہی۔ خون کی زیادتی کی وجہ سے جو گینگرین ہو جاتی ہے اس کو ویٹ گینگرین بولتی ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ یہ لنگز میں ہو سکتی ہے، ماؤتھ میں ہو سکتی ہے، یا پھر شوگر کے مریضوں کو یہ پاؤں میں یا ہاتھ میں ہو جاتی ہے، اور اکثر مریضوں کو یہ سروکس میں بھی ہو جاتی ہے۔ اس میں خون کی زیادتی ہو جاتی ہے اور بیکٹیریل انفیکشن بہت زیادہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ رکتی نہیں، یہ پھیلتی جاتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو فوری طور پر آپریشن کا مشورہ دیا جاتا ہے اور آپ کا اعضاء کاٹ دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ پھیلتی جائے گی۔ جب یہ مکمل طور پر پورے جسم پر پھیل جائے گی تو پھر آپ کا جسم ہی ختم ہو جائے گا۔ اس میں انفیکشن بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ ڈرائی گینگرین میں انفیکشن بالکل نہ پھیلنے کے چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ بیکٹیریا کو بھی زندہ رہنے کے لیے خون اور آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس میں خون اور آکسیجن کی سپلائی رک جاتی ہے۔ مگر اس میں خون اور آکسیجن کی سپلائی رکتی نہیں، بلکہ خون کی بہت زیادہ زیادتی ہو جاتی ہے، جس وجہ سے بیکٹیریا انفیکشن کو زیادہ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس میں کچھ بیکٹیریا ایسے ہیں جو کہ گیس کو پیدا کرتے ہیں۔ اگر گیس والا بیکٹیریا اس میں شامل ہو جائے تو یہ بہت زیادہ پھولنا شروع ہو جائے گی، اور اگر آپ اس کو دبائیں تو آپ کو واضح طور پہ اس میں لیکوڈ اور گیس کی آمیزش محسوس ہوگی۔ یہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ فوری طور پر اس کا آپریشن کیا جاتا ہے، اور اس کا کوئی بھی علاج ایلوپیتھک نے ابھی تک دریافت نہیں کیا۔ آج میں جو آپ کو علاج بتاؤں گا یہ ویٹ اور گیس گینگرین کا ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ ڈرائی گینگرین بعض دفعہ خود بخود ہی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن گیس اور ویٹ گینگرین ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس کے لیے آپ کا اعضاء کاٹنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کا آسان سا علاج ہے، آپ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو
شفا ملے گی۔ کچھ چیزیں آپ نے پنسار سے لینی ہیں، کتھا، سفید، پھٹکڑی، شگفتہ۔ پھٹکڑی کو شگفتہ کرنے کا طریقہ میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے پھٹکڑی کو شگفتہ کرنا ہے۔ کتھا، سفید، پھٹکڑی، شگفتہ، کافور، خالص کافور آپ نے لینا ہے کسی بھی پنسار سے، اور ساتھ میں مازو سبز۔ یہ 4 چیزیں آپ نے برابر مقدار میں لے کے ان کا اچھی طرح سے صفوف بنا کے رکھ لینا ہے۔ آپ نے نیم کے پتوں کا پانی نکال لینا ہے۔ نیم کے پتوں کے پانی سے آپ نے زخم کو دھو کر جو صفوف آپ نے بنا کے رکھا ہے، یہ صبح و شام آپ نے اس پر چھڑک دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ دنوں میں ہی آپ کا زخم برنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ شوگر کے مریضوں کو جو گینگرین ہوتی ہے وہ بالکل اعضاء کو ختم کر دیتی ہے، اور آہستہ آہستہ اعضاء بالکل ہی ختم ہو کے مریض کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اور اکثر مریضوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو آپ یہ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ نیم کے پتوں کا جو آپ پانی نکالیں گے، آپ نے بہت ہی مل کر نہیں دھونا، صرف آپ نے اوپر سے پانی بہا دینا ہے، اس سے بھی زخم دھل جائے گا۔ کیونکہ اگر آپ اس کو ملیں گے، اس میں گیس ہے یا پھر ویٹ گینگرین ہے، تو پھر وہ زخم گل کے سڑنا شروع ہو جاتا ہے اور بالکل ہی اعضاء ساتھ سے الگ ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے اس کو ملنا نہیں ہے، ویسے ہی پانی کو بہا کے، اور جو آپ نے صفوف بنایا ہے اس کو چھڑک دینا ہے، وہ بھی آپ نے ملنا نہیں ہے۔ کیونکہ اس نوعیت کے جو مریض ہیں ان کی سکن اترنا شروع ہو جاتی ہے، زخم گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے آپ جب ملیں گے تو پھر اعضاء علیحدہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس بات کا آپ خیال رکھیں، یہ آپ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی مجرب نسخہ ہے، اللہ پاک انشاءاللہ اس سے شفا دے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔